بھائی یہ اتنے فرقے کیوں بنے؟ اگر لوگ محبت سے قرآن کو دیکھتے، اگر لوگ محبت سے حدیث کو دیکھتے تو خدا کی قسم کبھی فرقہ نہیں بنتا۔ لوگوں نے اپنے دماغ سے قرآن کو دیکھا، کسی کے دماغ نے کچھ کہا کچھ لکھ دیا، کسی کے دماغ نے کچھ کہا کچھ لکھ دیا، اس لیے اتنے فرقے بنے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، جب وہ کتاب مکمل ہو گئی تو اپنے شاگرد کو کہا چلو پڑھ کے سناؤ۔ شاگرد پڑھ کے سنانے لگا، ایک غلطی، دو غلطی، تین غلطی نکلی، پھر رکھ دیا، پھر دوسرے دن بولا پھر پڑھ کے سناؤ، پھر غلطی نکلی۔ اسی طرح وہ کتاب امام شافعی کی خود کی لکھی ہوئی امام شافعی کے نزدیک 70 مرتبہ پڑھی گئی، لیکن 70 مرتبہ ہر نئی غلطی سے متنبہ ہوئے تو امام شافعی نے فرمایا داہو، اسے چھوڑ دو، شافعی کی کتاب کو یہ حق نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، یہ حق تو صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے۔ دنیا کی جو کتاب ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہات نہیں ہے، یہ قرآن کے لیے دعویٰ سچا ہے۔ باقی دنیا کا کوئی بھی بڑا محدث ہو، مفکر ہو، بڑا مصنف ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میری کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، بڑے سے بڑے مصنف سے خطا ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ ہر مسلک والے اپنے مصنف کے دفاع میں لگ گئے کہ میرا مصنف صحیح کہہ رہا، میرا مصنف صحیح کہہ رہا، اس لیے یہ اختلافات ہوئے، یہ فرقے بنے۔ ایک حدیث کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ حضور سے کیسی محبت کرنی ہوگی، کیسی محبت کرنی ہوگی۔ اگر یہ حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتی ہے، اگر میں اور آپ ان کو اپنی روحوں میں اتار لیں تو خدا کی قسم پھر میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے اور ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، اگر میرے آتے ہوئے تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے تو جماعت کرا دینا، نماز پڑھا لینا۔ حضور علیہ السلام صلح کے لیے تشریف لے گئے، آتے ہوئے حضور کو دیر ہو گئی۔ صحابہ نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، جماعت کرا دیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر پڑھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نیت باندھ لی، نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ حضور بھی تشریف لے کے آ گئے، صلح کروا کے آ گئے۔ اب جب حضور آ گئے، دیکھیے نا محبت، اب جب حضور آ گئے، لوگوں نے نماز کی حالت میں حضور کے لیے صف کو کشادہ کر دیا، پیچھے سے لے کے آگے تک نمازی جو تھے بالکل صف سے ہٹ گئے، اور حضور کو آنے کے لیے، حضور کے استقبال کے لیے، پروٹوکول کے لیے، تکریم کے لیے صفیں کشادہ کر دی، راستہ چھوڑ دیا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور یہ حدیث کہیں چھپی ہوئی نہیں ہے، بخاری میں چھپی ہوئی حدیث ہے۔ نماز کی حالت میں جب حضور تشریف فرما ہوتے ہیں تو سارے صحابہ پروٹوکول میں صفیں چھوڑ دیتے ہیں، پچھلی صف سے اگلی صف تک راستہ بن جاتا ہے۔ حضور چلتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں اور آگے سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے نہ دائیں دیکھتے تھے نہ بائیں دیکھتے تھے، بلکہ استغراق کے عالم میں محو ہو جاتے تھے اور اپنے رب سے باتیں کرتے تھے۔ تو ان کو خیال ہی نہیں رہا کہ حضور آئے، تو صحابہ نے پھر کیا کیا، اپنے ہاتھ کی پشت سے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اس طرح، اور اتنی کس کے ہاتھ مارا کہ پوری مسجد گونج اٹھی۔ تب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا ہے۔ جب پیچھے دیکھا تو کیا منظر دیکھا کہ حضور پیچھے کھڑے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ کو بلند کیے اور اپنے مصلی سے پیچھے سرکنے لگے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر ٹھہرو، نماز پڑھاؤ۔ پھر بھی
سیدنا صدیق اکبر پیچھے آئے اور حضور کو آگے کیا. حضور مصلی پہ گئے، نماز پوری کی، سلام پھیرا تو حضور نے پوچھا ابو بکر میں نے کہا تھا نا کہ تم نماز پڑھاتے رہو. تو ابو بکر نے جو جواب دیا کہ حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت کب ہوئی کہ وہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. تو یہ ان کا ادب تھا، یہ ان کی تکریم تھی کہ نماز کی حالت میں حضور کے لیے راہیں چھوڑ دی گئی. اگر جو لوگ نے اس بات کو لکھا اور اتنے فرقے بنے، اگر اس کو محبت سے لیتے کہ نماز میں تو صحابہ کے حضور آ رہے ہیں اور نماز میں تو راستہ چھوڑا جا رہا ہے، اور یہاں کہا جاتا ہے بات کہ حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ذرا اپنے عقل کے ترازو پہ تولو نا. آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، کس کو سلام بھیجتے ہیں؟ کس کو سلام پڑھتے ہیں؟ نبی کو. خیال آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آپ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، خیال آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ مسلک کی روٹی سیکنے والوں نے اس جھگڑے کو قائم کیا ہے. تو میرے دوست، نماز کی حالت میں میرا ایمان ہے، جس کا ایمان جیسا ہو، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اگر میری نماز میں میرے حضور کا خیال نہ آئے تو میری نماز نہیں ہوتی ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے میرے بھائی، اور ایمان کو مضبوط بنانا ہوگا کہ اگر ہماری نماز میں میرے حضور کا خیال ہے تبھی میری نماز ہے، ورنہ میری نماز نہیں ہے. تو میرے بھائی، حضور سے ایسی محبت کرنی ہوگی. یہ صحابہ ہمیں سکھا رہے ہیں. تو میرے بھائی، یہ فالتو گیری سے نکلے، مسلک کی لڑائی سے نکلے اور امت وحدہ بن جائیں. میں نے کہا تھا ایک بار کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اتنی ساری جو ملاؤں کی پیدا کر دی کتاب ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف قرآن اور اہل بیت کو تھام لے، خدا کی قسم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تمہارے درمیان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور ایک میرے اہل بیت ہے. باقی تیسری کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. باقی اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ آپ کو خود ہدایت دے گا. ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، قرآن سمجھ آتا نہیں ہے، اللہ سے ہدایت مانگے، رو رو کر مانگے. مالک ان مولویوں نے ہمیں تباہ کر دیا، کس کی مانوں؟ مجھے تو ہدایت دے. خدا کی قسم اللہ آپ کے دل میں ہدایت ڈال دے گا. اللہ آپ کے دل میں ہدایت کا نور ڈال دے گا. فالتو گیری سے نکلے، جھگڑوں سے نکلے اور امت وحدہ